شگفتہ صاحبہ لکھنؤ سے شیعہ سنی کی شادی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ شیعہ سنی کے شیعوں کے بہت سارے طریق فرقے ہیں، ان کے عقائدوں میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، تو کسی ایک جنرلی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میرا اس بارے میں تفصیلی کلپ موجود ہے کہ اس بارے میں آپ لکھنؤ سے ہیں تو وہاں دارالعلوم دیوبند چلی جائیں، وہاں جا کے پوچھ لیں آپ، یا کوئی اور بڑا ادارہ ہو جس پہ آپ کو اعتماد ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو یا پاکستان میں تو دارالعلوم کورنگی وغیرہ سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ بھئی اس کے عقائد وغیرہ ان کے سامنے ظاہر کیے جائیں۔ جب تک باقاعدہ کسی کے پرسنل حالات بتا کر اس کے عقائد واضح کر کے فتویٰ نہ لیا جائے اس وقت تک جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کے ہمیں دیکھیں کسی کے شیعہ یا سنی ہونے سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں یہ کہ عقیدے صحیح ہونے چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اب کس کا عقیدہ کیا ہے صرف مسلک کا لیبل لگانے سے پتہ نہیں چلتا۔ جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا تعلق نہیں ہے نماز جائز ہونے یا نہ ہونے سے۔ نماز کے جائز ہونے نہ ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کسی بریلوی کا عقیدہ توحید والا ہے، دیوبندی کا شرکیہ ہے، تو بریلوی کے پیچھے جائز ہوگی، دیوبندی کے پیچھے حرام ہوگی۔ اور اگر کسی بریلوی کا شرکیہ ہے، دیوبندی کا شرکیہ نہیں ہے، تو پھر دیوبندی کے پیچھے جائز ہوگی۔ تو امام کے لیے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ہونا کا میٹر نہیں رکھتا۔ تو میٹر یہ چیز ہے کہ آپ کو پرسنلی کسی کے عقیدے معلوم ہو، پھر بھلے وہ شیعہ کا ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کا ہے، بریلوی کا ہے، ہمیں اس سے کوئی بیر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے جو قرآن و سنت نے بتایا ہے، جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو اس لیے شادی میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہے نکاح اس سے جائز ہے، بشرطے کہ اس کے عقیدے بھی اسلام ہی کے مطابق ہوں۔ تو جا کے جو ہے نا کسی پرسنلی جب کسی کوئی بھی رشتہ آئے تو پرسنلی اس کے عقائد جا کے باقاعدہ کسی ادارے سے پوچھے یعنی فتویٰ لیا جائے کہ جی یہ اس کے عقائد ہیں اور یہ اس پہ حلف اٹھا رہا ہے اور اس کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے کہ یہ اس کے عقیدے ہیں، تو کیا اس سے میرے لیے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کو فتویٰ دیں گے تو اس پر عمل کیا جائے۔ ایک جنرلی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا اس میں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا احتلام کے بعد آدھے بدن کو دھونا ضروری ہے؟ میں نے احتلام کے بعد ایسے ہی غسل کر کے نماز پڑھ لی تو کیا میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ آپ نے اگر احتلام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھی تو ہی قبول ہوگی، غسل کیے بغیر پڑھتے تو قبول نہ ہوتی، جب غسل کر لیا تو قبول ہو گئی۔ باقی آدھے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں ناپاکی لگی ہو اس ناپاکی کو دھونا ضروری ہے۔ باقی جب غسل کریں گے تو پھر تو پورے بدن ہی کو دھوئیں گے نا آپ، لیکن آدھے بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، احتلام سے۔ جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ دھوئیں۔ تو سنت طریقہ ہے نا فرض غسل کا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ جگہ دھونی ہے اور استنجا کرنا ہے، یعنی شرمگاہ کو دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو دھو کے پہلے قلی کرنی ہے، 3 دفعہ غرارہ بھی کرنا ہے اگر روزہ نہ ہو، منہ بھر کے قلی کرنی ہے اگر روزہ ہو تو 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں اور وضو کر لیں، بہتر ہے کہ پورا پراپر وضو کر لیں آپ۔ اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈال کے پوری جسم پہ پانی بہا لیں، یہ افضل طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اور دوسرے درجے میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے گندگی دور کی، پھر استنجا کیا اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے آپ نے، پھر قلی کی، ناک میں پانی ڈالی اور پھر ڈائریکٹ پورا غسل کر لیا۔ پہلے والا طریقہ زیادہ افضل ہے، دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے سنت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا میرے ابو میری امی کی بہت بے عزتی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ امی ابو دونوں گورنمنٹ ٹیچر ہیں، میری امی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں، لیکن میں جب ان کو اس طرح سے بے عزت ہوتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہوتی ہے، میرا ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ میری عمر 15 سال ہے، ٹینشن رہتی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ آپ کے لیے اپنے پاپا سے نفرت حرام ہے، ناجائز ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے والد آپ کی والدہ کو ڈانٹ ڈپٹ بلا وجہ کر کے ان پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے، غلط ہے، لیکن آپ اپنی باپ سے جو نفرت کر رہی ہیں زیادہ بڑا ظلم ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ باپ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ اولاد ان احسانات میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے آپ کے باپ کی وجہ سے ملا ہے، تو نام ملا، قوم ملی، نان نفقہ ملا، گھر ملا، عزت ملی، یہ سب چیزیں باپ کی وجہ سے ہیں۔ باپ نہ ہو تو کیا حیثیت رہ جاتی ہے بیٹیوں کی، خاص طور پہ بیٹیاں تو باپ ہی کے دم سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہے، یہ لفظ بہت خطرناک ہے۔ تو آپ اپنے والد کے حقوق بھی ادا کریں، ان سے محبت بھی کریں، اور کسی طرح پیار محبت سے خود نہ کسی اور کے ذمہ لگائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی اس طرح اگر وہ واقعی والدہ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں۔ تو آپ کی امی لڑے نا پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، تو آپ کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے۔ تو آپ کی امی کو چاہیے نا کہ وہ پاپا سے بولیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، مجھے کیوں بے عزت کر رہے ہو، تو یا کوئی اور بڑا خاندان کا بڑا بات کرے۔ اچھا بھائی آسٹریلیا سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز یا ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ سبحان اللہ، کیا پوچھ رہے ہو میرے بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کام صرف انسان، جنات اور فرشتوں کو پیدا کرنا ہے یا اور بھی کچھ ہے؟ کیونکہ تقدیر تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کوئی نیا کام کرتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ ابھی بھائی صاحب اللہ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. آپ آسٹریلیا سے ہیں, شاید اردو کمزور ہے یا کسی نے ترجمے میں ایسا کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں تھوڑا مناسب الفاظ استعمال کرنی چاہیے. ایکٹیویٹیز کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کی سرگرمیاں کیا ہیں, یہ انسانوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہ کیا کام ہے. تو سورہ رحمان میں اللہ نے بتایا کل یوم ہوا فی شان, ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں ہے اور کوئی کام اس کو تھکاتا نہیں. اب رہا یہ سوال کہ پہلے سے تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے, تو بھائی اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ میں فلاں وقت میں یہ کام کروں گا. اللہ کا علم تو کامل ہے نا, تو اللہ کو معلوم ہے کیا کیا ہونے والا ہے, کیا کیا اللہ کرنے والا ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے پوری دنیا میں. تو اس لیے اللہ کو انسانوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. کل یوم ہوا فی شأن, ہر وقت اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. کسی کو عزت دے رہے ہیں, کسی کو رسوا ذلیل کر رہے ہیں, کسی کو دولت دے رہے ہیں, کسی کو غریب کر رہے ہیں, کسی کو حکومت دے رہے ہیں, کسی کو اس سے حکومت چھین رہے ہیں. اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بس ہمیں اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے. اس سے زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہم مخلوق ہیں. اللہ کی ذات ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ذات ہے, اس کے بارے میں زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ذبیح اللہ صاحب انڈیا سے, میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں میرے سر مجھے مورتی کی فوٹو کے سامنے اگربتی جلانے کے لیے دیتے ہیں. کیا ایسا کرنے سے مجھے گناہ ہوگا؟ حرام ہے بھائی, سخت گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, بلکہ شرک ہے. کیونکہ یہ مورتی کے سامنے اگربتیاں جلانا عبادت سمجھا جاتا ہے یہ عمل کو, تو اس عمل سے آپ مشرک ہو سکتے ہیں. کیا بیوی کی کزن کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں جبکہ وہ بیوہ بھی ہو؟ جی ہاں, بیوی کی کزن کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح کر سکتے ہیں, بیوی کی موجودگی میں بھی. اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیوی دنیا سے پہلے چلی گئی, ویسے اللہ ایسا کرتا بھی نہیں, عام طور پہ اکثر شوہر ہی پہلے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی کزن کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے اور بیوی کی موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے. البتہ بیوی کی جو بہن ہے نا اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک بیوی زندہ ہے, کیونکہ کسی عورت اور اس کی بھانجی کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. جیسے عورت اور اس کی بہن کو نہیں کر سکتے, تو ایسے عورت اور اس کی بھانجی کو بھی نہیں. ایک وقت میں یہ دونوں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے. لیکن کزن کی بیٹی جو ہے یہ تھوڑا دور کا رشتہ ہے, تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. ماہ نور اختر کراچی سے, میرے پاس 6.5 تولہ سونا ہے. پہلے میں زکوٰۃ دیتی تھی مگر میرے پاس نقد رقم نہیں ہوتی. گھر کے اخراجات کی رقم بھی میری ملکیت میں نہیں ہے, اور اگر گھر کے اخراجات کے پیسوں سے میں خرچ کروں تو اخراجات پورے کرنے میں مشکل پیش آئے گی. اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس صورت میں بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے؟ نہ دینے سے گناہ ہوگا؟ دیکھیں, زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی چاہے نقد رقم ہو یا نہ ہو. تو یہ جو سونا ہے نا یہ شریعت میں نقد اماؤنٹ ہی کے حکم میں ہے. یہ ایسے جیسے کہ میرے پاس $1,00,000 پڑے ہوئے لیکن کیش اماؤنٹ بالکل بھی نہیں ہے, تو بھائی اس کو یہی کیش ہے نا. تو شریعت میں تو اصل کرنسی ہے ہی گولڈ. جب آپ کے پاس گولڈ ہے اور اس پہ قرضہ بھی نہیں ہے آپ کے اوپر, تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو 6 تولہ سونے کے ساتھ اگر 1 روپے بھی آپ کے پاس ہو, جیسے کہ ہوتا ہی عام طور پہ, تو زکوٰۃ کی تاریخ آنے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اب آپ کی مرضی, گولڈ بیچ کے دیں یا اسی گولڈ کو توڑ کے دیں, یا آپ اپنے ذمے لازم کر لیں بھائی میرے ذمے اتنی زکوٰۃ بنتی ہے. گولڈ کی قیمت کو آپ نے 40 سے ڈیوائڈ کیا, جو جواب آیا بھائی میں نے پورے سال میں اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے, تو آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے. آپ قسطوں میں جیسے جیسے پیسے آتے جائیں آپ وہ زکوٰۃ نکالتی جائیں. یکمشت دینا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ. عبد المنان صاحب اسلام آباد سے, میں نے سنا ہے کہ جھک کر ملنا شرک ہے, تو کیا جو ہم بزرگوں سے جھک کر ملتے ہیں کیا یہ بھی شرک ہے؟ کسی کے سامنے جھکنا اگر عبادت کی نیت سے ہو تو پھر تو شرک ہے, لیکن لوگ عبادت کی نیت سے نہیں جھکتے, تعظیم اور ادب کی نیت سے جھکتے ہیں. تو یہ گناہ تو ہے لیکن شرک نہیں ہے. تو نہ جھکا نہ کریں کسی کے سامنے. ایک تو ہوتا ہے نا کندھے ایسے سکیڑنا, یہ تو جائز ہے, یہ تو تواضع ہے. ایک ہے باقاعدہ سر کو یوں پراپر طریقے سے جھکانا, یہ جائز نہیں ہے. ارباز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, میری بیوی کا شادی کے بعد سے مطالبہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ گھر لے کر رہوں کیونکہ اس کی میرے والدین سے بنتی نہیں ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے. میری بیوی کو الگ پورشن, میں بیوی کو الگ پورشن میں رکھنے کے لیے تیار ہوں, مگر والدین سے الگ گھر میں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے. بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, والدین کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے. نیز الگ گھر لے کر رہنے کی میری استطاعت بھی نہیں ہے, رہنمائی فرمائیے. ارباز صاحب جب آپ الگ پورشن بیگم کو لے کے دے رہے ہیں, واش روم بھی الگ, کچن بھی الگ, تو یہ کافی ہے. اس سے زیادہ کا مطالبہ بیوی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور خاص طور پہ جب آپ کے والدین کے آپ اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے آپ کا,
تو والدین کو ایسے تو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا، تو یہ کافی ہے. اس کے بعد آپ کی بیوی کے لیے مزید کا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ الگ، اتنا کافی ہے. متحدہ عرب امارات، رات میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، کسی کی ٹائم پہ خوشبو لگا سکتے ہو. لائبہ سلیم راولپنڈی سے، میں کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہوں، ہول سیلر کی پروڈکٹس آگے سیل کرواتی ہوں. ہول سیلر پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے. ہول سیلر جو ہے وہ پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنی بھی پروڈکٹ بکی تو یہ فکس قیمت میری، باقی اوپر کے سارے پیسے آپ کے. اور میں اپنی مرضی سے پروڈکٹ کے ریٹ بہت آگے بڑھا کر کسٹمر کو بتاتی ہوں. تو کیا اس طرح سے کمیشن لینا جائز ہے؟ اور کیا کسٹمر کو بتانا ضروری ہے کہ میں کتنا کمیشن لیتی ہوں، یا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کرتی ہوں؟ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کر رہی ہوں، یہ کافی ہے. باقی آپ کے لیے یہ کمیشن جائز ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ جتنے کی چاہیں بیچیں، مجھے فی پروڈکٹ اتنا دے دینا، جائز ہے. لیکن بہرحال یہ طریقہ بہتر نہیں ہے. تو شریعت میں افضل طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کمیشن طے کریں اپنا، کہ جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں میرا اتنا پرسنٹ اور آپ کا اتنا پرسنٹ. یعنی ہول سیلر سے آپ یہ کہیں کہ میرے اتنے پرسنٹ اور آپ کے اتنے پرسنٹ. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. تو بعض لوگ علماء نے اس کو کراہت ناپسندیدہ کی سمجھا ہے. بہرحال جائز یہ بھی ہے. تو دوسرا طریقہ زیادہ افضل ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ میرا پلاٹ ہے. اب اس میں جو بے غبار طریقہ ہے، بالکل جائز طریقہ ہے، وہ تو یہی ہے کہ بھائی یہ پلاٹ تم بکواؤ گے تو جو مجھے اضافی پروفٹ ہوگا اس میں اتنے پرسنٹ تمہارا، اتنے پرسنٹ میرا. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اس پلاٹ کے اتنے چاہیے جو اضافی ہوں گے، جتنے پیسے میں تم بیچنا وہ تم سارا کا سارا پروفٹ تمہارا. تو یہ بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے. یہ امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے، میری ساس چھوٹی چھوٹی گھریلو باتوں پر غصہ کرتی ہیں، سب کی ساسیں کرتی ہیں. بھائی لیکن حیرت ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی ساسیں وہی کچھ کر رہی ہیں جو پاکستان میں کرتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرتی ہیں. میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ساری چیزیں آپ کے چھوٹی چھوٹی چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ گھر کے کام مثلاً برتن دھونا وغیرہ گھنٹے 2 گھنٹے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس پر ساس غصہ کرتی ہیں. میرے شوہر بہت اچھے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، ہم ایک دوسرے سے خوش ہیں، مگر ساس ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ساس کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں بہت تنگ ہو رہی ہوں. یعنی آپ اس کی وجہ سے روز بروز چھوٹی ہوتی چلی آ رہی ہے. میں کبھی ان کو اف تک نہیں کرتی، ہمیشہ ادب سے بات کرتی ہوں، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، مگر اب تنگ ہو کر میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں. میرے شوہر اپنی امی کے رویے سے واقف ہیں، مگر وہ میرے صبر اور خاموشی پر صرف میرے ماتھے پر پیار کرتے ہیں. میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی. مجھے اور میرے شوہر کو کوئی اچھا سا مشورہ دیجیے. دیکھیں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ چل رہا ہے تو میرا مشورہ تو یہی ہے، برداشت کر لیں. اس پر اللہ آپ کو اجر دے گا. آپ کا میاں آپ کا ساتھ دے رہا ہے. آپ کے میاں کو پتا ہے کہ آپ پہ زیادتی ہو رہی ہے. تو میاں جب بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو عورت کا بڑا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، غیرت مند میاں جو ہے نا، عورت کو اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ اگر وہ میری ماں کے ساتھ صحیح چل رہی ہے تو وہ بہت کچھ برداشت کر دیتا ہے اور اس کے دل میں عورت جگہ بنا لیتی ہے. تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ بڑا سمجھ کے، ساس سگی ماں نہیں ہوتی لیکن شریعت میں ماں جیسی ہی ہوتی ہے. تو 100% 100% اپنے حساب سے زندگی انسان کو کہیں بھی نہیں ملتی. اگر آپ یہ چاہیں گی نا کہ مجھے ایسی زندگی ملے جو ساری بالکل ایکوریٹ، ہر چیز میں اس میں ایکوریسی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں آڑا ترچا، اونچ نیچ سب چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اللہ کی خاطر، رشتہ داری کی خاطر، شوہر کی خاطر آپ ساس کو برداشت کر لیں. اور ساس ہمیشہ تھوڑی زندہ رہتی ہیں، ظاہر ایجڈ ہی ہوتی ہیں، ایک وقت میں وہ دنیا سے چلی جائیں گی اور آپ اپنے شوہر کے دل میں گھر بنا لو گی آپ. تو اس کا اور آپ کو اجر بھی ملے گا. تو مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ برداشت کر لیں جیسے کہ اب تک برداشت کر رہی ہیں. لیکن اگر ناقابل برداشت ہو جائے اور ڈپریشن میں جانے لگیں، بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو جائے، تو پھر شوہر کو چاہیے کہ پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنی والدہ سے الگ رکھے. صالح محمد پاکستان سے، 4 بیویوں میں سے کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی؟ اور کیا ہر جنت میں ہر بیوی کے ساتھ 70 حوریں ملیں گی؟ بھائی یہ 70 حوریں ہر جنتی کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے کہ ہر جنتی کو 70 حوریں ملیں گی. شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ 70 حوریں ملیں گی ان کو. تو آپ کتنی ملیں گی یہ مجھے معلوم نہیں ہے. اللہ کی مرضی، کسی کو 1 دے دے، کسی کو 2 دے دے، وہ آپ جس کے جیسے جیسے اعمال ہوں گے. باقی کسی کی 4 بیویاں ہوں تو وہ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی. ہمیں تو یہ پتا، یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آپ کی زوجہ ہوگی اگر وہ جنت میں گئی تو وہ حوروں کی سردار ہوگی. بس اتنا ہمیں معلوم ہے. اب 4 سردار ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی، آپ 4 شادیاں کر لیں تو وہ اللہ نے جس کو سردار بنانا ہوگا اللہ خود ہی بنا لے گا. ہو سکتا ہے وہ ہو جائے جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوں. اور جنت میں جب آپ چلے گئے تو
آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں گی، تو وہاں آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ وہ اعمال اختیار کریں کہ ہم جنت میں ایک دفعہ چلے جائیں، سارے مسئلے وہاں جا کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں جانے کو زیادہ فوکس کریں، اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے۔ باقی حقیقت یہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے کہ کون سی بیوی سردار ہوگی۔ اچھا بھائی، میرا نام آریان ہے، میری امی میری شادی کے لیے راضی ہے لیکن ابو راضی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ اگر آپ کے پاس کمانے کے ذرائع ہیں تو ابو کو پہلے تو کوشش کریں حتی الامکان منانے کی، نہیں مانتے تو کر کے بتا دیں کہ ابو مجبوراً ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹے کے اور بیٹی کے معاملات میں شریعت نے فرق رکھا ہے یہاں۔ مفتی صاحب، وضو کے دوران ازواج کا جواب دینا جائز ہے؟ جی بالکل مفتی صاحب، میرا نام سعد بصیر ہے اور میں بھائی اپنے نام کے ساتھ اپنے گناہوں کو کیوں ایکسپوز کر رہے ہو یار؟ کس اپنے گناہ جو ہے نا، ایسے میں یہاں تو میں پڑھ لیتا ہوں، اناؤنسمنٹ کر لیتا ہوں، یہ کس یہ پڑھنے سے یہ کسی اب وہ بندہ اڑ جائے گا۔ بس ان نون سے پوچھ لیتے کہ ایک آدمی ہے جس اس گناہ میں مبتلا ہے تو وہ کیسے بچے، اس طرح سے پوچھ لیا کرو۔ باقی اس گناہ کے بارے میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، پھر دوبارہ کبھی کر لوں گا۔ میرا نام نور الدین ہے، کیا قسطوں کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا ہے کہ یہ سود نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام رحمہ اللہ تعالی، لیکن وہ مفتی نہیں تھے۔ سود کے مسائل مفتیان کرام سے پوچھیں۔ سود کے تو بڑے ویسے بھی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، اس میں تو ایکسپرٹ مفتی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں آپ۔ تو قسطوں کے کاروبار تو سود ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے بھی وہ ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ سنی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں میری رائے میں یہ بھی سود ہے، لیکن وہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ باقی انہوں نے جو دین کے کام کیے، ہمارے یہاں جب کسی ایک سے کسی بات پہ اعتراض کیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں میں اس کے اگینسٹ ہوں، کہ قرآن کی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ جو ہماری نئی جنریشن ہے، جو اسکول یونیورسٹی کالجز کے لوگ ہیں اور بڑی اپر لیول کا جو ہمارا طبقہ ہے، اس کے بڑا ان کا اچھا کردار ہے، بڑی محنت کے ساتھ وہ درس قرآن دیا کرتے تھے، اب بھی ان کے درس موجود ہیں۔ لیکن مسائل کے معاملے میں آپ مفتیان کرام سے پوچھو گے تو سود سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، احل اللہ البیع وحرم الربا، مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ سود کیوں حرام ہے، وہی پوچھا نا انہوں نے شیطان والا کام کہ کیوں حرام ہے۔ انہوں نے کہا جب قسطوں پہ ہم یعنی خرید و فروخت جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی تو پروفٹ ہوتا ہے ہمارا، تو وہاں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں بیع سے ان کی مرادی قسطوں والی خرید و فروخت، کہ قسطوں پہ جب ہم چیز لیتے ہیں تو اس میں پروفٹ، جب ہم چیز بیچتے ہیں قسطوں پہ ادھار پہ تو ہم اپنا مارجن کیا رکھتے ہیں؟ زیادہ۔ تو سود میں بھی تو یہی ہے، تو فرق کیسے ہو گیا؟ تو اسی کے جواب میں قرآن نے کہا کہ بھئی فرق یہ ہے کہ حل اللہ البیع، اس خرید و فروخت کو اللہ نے حلال رکھا ہے اور اس کو کیا رکھا ہے؟ حرام رکھا ہے۔ کسی بھی چیز کی کیش پیمنٹ کم اور ادھار پہ اس کی پیمنٹ زیادہ ہو سکتی ہے، شرعاً جائز ہے۔ ناجائز یہ ہے کہ آپ اسی مجلس میں طے نہ کریں۔ دیکھو ایک چیز میں اپنا موبائل میں بیچتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہ کیش پہ 1 لاکھ کا ہے اور قسطوں پہ 1.5 لاکھ کا۔ آپ چلے گئے موبائل لے کے کہ ٹھیک ہے کل پیسے لے آیا تو 1 لاکھ دے دوں گا، اور اگر نہیں لایا تو سمجھنا 1.5 لاکھ۔ یہ حرام ہے۔ اسی وقت طے کرو کہ 1 لاکھ والی پیمنٹ پہ لوگے یا 1.5 لاکھ والی، اسی وقت طے کرو، اور جو ایک دفعہ طے ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا میں 1.5 لاکھ والی پیمنٹ پہ سودا کر رہا ہوں اور میں 1 سال میں پیمنٹ دوں گا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے موبائل لے جا بھائی، ضمانت کے طور پہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جمع کرا دو، 1.5 لاکھ لے آنا۔ کل آپ آئے کہہ رہے یار ایسا کر یہ 1 لاکھ پکڑ اور باقی قسطیں معاف کر، اب نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہو؟ اب اگر جلدی دی تو اس کی بیس پہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتا، دیر کی تو قیمت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر سال کے بعد بھی ابھی تک نہیں دی، اب میں کہوں اب بھائی سال کے بعد جتنی تاخیر ہوگی نا پینلٹی لگنا شروع ہوگی، یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، بشرطے کہ وہ پینلٹی آپ کے پروفٹ کا حصہ ہو، سمجھتے ہو؟ یہ ناجائز ہے۔ اچھا بھائی میں امریکہ میں رہتا ہوں اور دوسری شادی پاکستان میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ امریکہ میں 1 شادی الاؤ ہے، کیا میں پاکستان میں شادی کر کے بیوی کو رکھ سکتا ہوں؟ دوسرا سوال یہ کہ میں 5 وقت میں سے صرف 4 وقت کی نماز پڑھتا ہوں کیونکہ میری آنکھ فجر میں نہیں کھل پاتی، آپ مجھے آسان حل بتا دیں۔ آپ فجر میں بہت پاورفل الارم لگائیں اور دور رکھیں اپنے بیڈ سے، جب وہ پاورفل الارم بجے گا آپ اٹھ کے جائیں گے اسے بند کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ محلے والے آپ کو بند کرنے کے لیے آ جائیں، یا آپ کی بیگم چیخنا شروع کر دے اور خلا کا کیس دائر کر دے کہ یہ بندہ روزانہ ہمارے گھر میں صبح صبح ڈول ڈمکے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دور رکھیں الارم اور اسے بند کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کی آنکھ بھی کھلے گی اور آپ کی نیند بھی کافی حد تک کم، اور واش روم کے قریب رکھیں وہ، تو وہیں واش روم ہو، وہیں بند کرنے کے لیے واش روم میں گھس جائیں، وہاں سے جیسے ہی واش روم میں گھرے ٹن مارا، ہمارے یہاں ایسے ہی ہے واش روم، یہاں سے یوں کر کے ٹن مارنا پڑتا، واش روم یوں
یوز کیا, پھر آپ نے کیا کیا, فوراً پانی مار دیا آنکھوں پہ, بس پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھتے اس کا مطلب بھائی آپ کو نماز پڑھنا شوق ہی نہیں ہے. تو یہ نسخہ استعمال کریں, انشاءاللہ آنکھ کھلے گی. دوسرا یہ کہ میرا دوسری شادی پاکستان میں کرنا چاہتا ہوں, پاکستان میں کر لیں آپ شادی. امریکہ والوں کو تو ایسے ٹھا کر کے رشتے ملتے ہیں, بھائی آپ صرف لڑکی والوں کو یہی بتائیں گے نا امریکہ میں رہتا ہوں, وہ پھر آپ کی تلاشی بھی نہیں لیں گے. یہاں امریکہ کی بڑی ویلیو, فوراً ٹھا کر کے بیٹی دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ برابری کیسے کریں گے, یہ بڑا ایک مسئلہ ہے, کیونکہ جتنی راتیں ادھر گزارنی ہے اتنی ہی ادھر. تو بھائی 6 مہینے وہاں گزار لیں, 6 یہاں گزار لیں, 1 سال وہاں گزار لیں, 1 یہاں گزار لیں. یہ بھی ممکن نہیں ہے تو دوسری والی کو پہلے بتا دیں کہ میں اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو راتوں کے معاملے میں پراپر ٹائم نہیں دے سکتا, کیونکہ وہاں میری ڈیوٹی زیادہ ہے, مجھے 1 مہینے کی چھٹی ملتی ہے, تو سال میں 1 مہینہ گزاروں گا, 9 مہینے 11 مہینے اس بیوی کے ساتھ. تو اگر آپ اس پہ خوش ہیں تو مجھ سے شادی کر لیں, ادروائز وہ نہیں کرے گی شادی. تو جو مجبور عورت ہوگی وہ کر لے گی. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے. بہت سی ایسی عورتیں ہوتی کہہ رہے چلو یار میاں تو مل گیا نا, خرچہ تو مل رہا ہے نا, اس میں پھر بھی عورت کا بہرحال فائدہ ہے. کیا ہے فائدہ؟ ہے نا کہ وہ جو مجبور ہوگی وہ کرے گی, جو مجبور نہیں ہوگی وہ کہے گی نہیں بھائی میں نہیں کر رہی. تو یہ اس کو حق اللہ نے دیا, وہ کہ میں نہیں کرتی. تو یہ اس طرح سے پھر کی جا سکتی ہے, ادروائز پھر تو برابری تو بہرحال ضروری ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا ڈائریکٹ کانٹیکٹ میرا سفر ہے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ صلو علی الحبیب. مفتی صاحب تھوڑی سی بات پر ٹینشن لیتا ہوں, جسم میں گھبراہٹ بہت ہوتی ہے, سر میں بھی درد ہوتا ہے. دیکھو یہ بعض دفعہ تھوڑی سی بات پہ جو ٹینشن لے رہا ہوتا ہے یہ فزیکلی کوئی فالٹ ہوتا ہے انسان کی باڈی میں, تو یہ آپ ڈاکٹر کو بھی بتا سکتے ہیں. ایک تو نارمل آدمی تھوڑی سی بات پہ ٹینشن لے رہا ہے, یہ روحانی فالٹ ہے. یہ کون سا فالٹ ہے؟ روحانی فالٹ ہے. اس کا ہم علاج کریں گے. لیکن بعض دفعہ ایک آدمی کمزور ہے, خون کی کمی ہے, یا وہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ, یا شوگر کم ہو جاتی ہے, یہ سب چیزوں کی وجہ سے بھی انسان کو چھوٹی چھوٹی باتیں, نیند ہی پوری نہیں ہوئی ایک آدمی کی, جاگا ہوا ہے کب سے, تو وہ تو ٹینشن لے گا نا. تو اس کا حل ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے, اس کا حل مولانا کے پاس. تو پراپر نیند ڈاکٹر کو بتا دیں بھائی پراپر نیند ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, یا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ وظیفوں میں نہ پڑھایا, وظیفے صبح شام اللہ کا ذکر بس ویسے ہی کیا کریں. تو کمزوری کی وجہ سے انسان جلدی ٹینشن لیتا ہے, سمجھتے ہیں. تو ایکسرسائز کریں, کھائیں پیئیں, پھوڑیں ایک دم پاورفل ہو جائیں گے تو ٹینشن لینا ختم ہو جائے گی. حقیقت بتا رہا ہوں. مفتی صاحب اللہ پاک آپ کی عمر برکت, ہم دو بھائی پاکستان نیوی میں فوجی, ہم دونوں بھائیوں کو ابھی تک رشتہ نہیں ملا ہے. ابے فوج میں بندہ ہوتا ہے ایسے ٹھک کر کے رشتہ ملتا ہے یار, پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں یار. لڑکی والوں کو جب بتایا ہمارا بیٹا آرمی میں ہے یا نیوی میں ہے, تو ہمیں تو مشاہدہ یہ ہے کہ ٹھک کر کے وہی اسٹیبل ہے نا. پھر فوج کا ایک سسٹم اتنا اچھا ہے کہ وہ اس میں پوستی ہوتے نہیں ہیں. داماد سب سے گھٹیا داماد کون سا ہوتا ہے؟ جو پوستی ہو, پڑا رہتا ہو, ہلتا نہ ہو. فوج میں ہونے کا مطلب ہے کہ یہ ہلائے گا, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہلے نہیں. وہ تو ہمارے والد صاحب فوج میں تھے نا, میں پتا ہے نیوی میں تھے, اتنے پھرتیلے تھے, صبح صبح اٹھ کے 4 بجے جاگنگ کر رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں. جاگنگ تو نہیں یعنی ایکسرسائز گھر میں کرتے تھے, تہجد پڑھتے ہیں, پھر روزانہ پابندی سے نہانا, ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا. تھے مذہبی, کیونکہ تلاوت ٹائم پہ, ہم نے نہیں دیکھا کبھی انہوں نے تلاوت کا ناغہ کیا ہو, تہجد کا ناغہ کیا ہو. ان کی ایک روٹین تھی. تو فوج میں جو ہوتا ہے اکثر اس کو رشتہ مل جاتا ہے. تو اس لیے مجھے نہیں پتا آپ کو کیوں نہیں مل رہا. ڈیزائننگ بھی صحیح ہوگی, کیونکہ ڈیزائن اگر صحیح نہ ہو تو بھی فوج میں سلیکشن, فوج میں ڈیزائننگ بھی دیکھی جاتی ہے. ڈینٹنگ پینٹنگ کا زیادہ کام ہے تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ بہانہ کچھ بھی بنا لیں گے, آپ کے نمبر اچھے نہیں ہیں, لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اچھے نہیں لگ رہے ہمیں بالکل بھی, ٹھیک ہے نا. تو ہاں ایک چیز فوجیوں میں کمپلینز آتی ہے, بعض خواتین کی شادی کسی فوجی سے ہوتی ہے تو کہتی ہیں اخلاق ٹھیک نہیں ہے. یہ فالٹ ہو سکتا ہے کسی فوجی میں, اخلاق کیا نہ ہو, غصے کا تیز ہو, یہ ہو سکتا ہے. تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے. اس والے فالٹ کا وہاں علاج, یہ آفیسر میں یہ فالٹ کی کمپلین زیادہ ہے. ہم تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے, تو کسی کمیشن آفیسر سے شادی ہو گئی تو خاتون کو یہ شکایت ہوتی ہے, یہ آرڈر دیتا رہتا ہے بس, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیونکہ وہاں ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے نا, چائے لاؤ, یہ کرو, وہ کرو, تو وہ بیگم کو بھی ریموٹ کنٹرول. لیکن سب ایسے نہیں ہوتے جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ایک رشتے دار تھے نیوی میں آفیسر تھے, وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ یہی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے, یہ لے آؤ, چائے لے آؤ, اوے بولے چائے 1 منٹ دیر ہو گئی تو ان کو غصہ آتا تھا. تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی مجھے غصہ میرا رائٹ ہے, کیونکہ ہم نے فوج میں کبھی نہیں دیکھا کہ چائے بولاؤ اور وہ نہ. تو ان کو ہم سمجھاتے تھے, میں تو نہیں تھا, ان کے رشتے دار سمجھاتے تھے کہ یہ گھر ہے, یہ میدان جنگ بولو. تو یہ بعض لوگوں میں جو میرا بیان نہیں سنتے فوج کے افسران, ان لوگوں میں یہ فالٹ کی کمپلین آئی ہے اخلاقی لحاظ سے, کہ ڈانٹ ڈپٹ اور ہاں سب نہیں ہوتے ایسے. اصل میں آفیسر بھی بیان سنتے پھر بولتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو, ہم تو ایسے نہیں ہیں. تو میں نے کب کہا آپ ایسے ہیں, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو اچھے اچھے رشتے دے دے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو رشتہ مل کیوں نہیں رہا. آپ کا معیار بہت اونچا ہوگا,
اصل وجہ یہ جو اس زمانے میں اسٹیبل ہو, جاب کر رہا ہو, دیکھنے میں بھی فٹ فاٹ ہو, کوئی معذوری نہیں ہے, وہ جب کہتا ہے مجھے رشتہ نہیں مل رہا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں وہ جو بہت اونچی پرواز پہ جا رہا ہوں اس پرواز کے حساب سے نہیں مل رہا. تو آپ اپنا معیار تھوڑا سا کم کریں تو ملے گا آپ کو انشاءاللہ. اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال یا داڑھی وغیرہ کی سیٹنگ کرا سکتے ہیں, قربانی ہی کرنی ہو یا کاٹنا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے قربانی کرنی ہے تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے, لیکن یہ استحبابی حکم ہے, واجب حکم نہیں. بہتر ہے کہ نہ کرے, اگر کوئی کر لے تو بھی کوئی گناہ نہیں. پردے کے حوالے سے یونیورسٹی کا کیا حکم ہے؟ کو ایجوکیشن کا زمانہ ہے, وہی حکم ہے جو نبی کے دور میں حکم تھا. نظر کی حفاظت کرنی ہے, نامحرم لڑکیوں سے فری نہیں ہونا. یہ حکام اسلام کے چینج نہیں ہوئے. اس طرح رزق بیوی لکھ دی گئی ہے, اسی طرح جنت جہنم بھی لکھ دی گئی ہے. جی ہاں, ہر چیز لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے کون کیا کرے گا, تو سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب طے شدہ ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟ تو عمل بھی پہلے سے طے شدہ ہے, اور وہ ہمیں کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ لکھا ہوا کیا تھا, کرنے سے پہلے پتا نہیں چلتا. اس لیے کر لو, ہو جائے گا, پتا چل جائے گا کہ لکھا ہوا تھا کہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں کرو گے تو نہیں کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا لکھا ہوا تھا, عمل نہیں لکھا ہوا تھا. اور جس کی قسمت میں عمل لکھا ہوتا ہے اس کی قسمت میں جنت, جس کی قسمت میں بدعملی اس کی قسمت میں جہنم. تو اس سے عمل کی ویلیو کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے. سمجھتے ہو؟ ہم سے پہلے جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں. بعض ائمہ 6 رکعتوں کے قائل ہیں جمعہ کے بعد, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن 4 پر بھی فتویٰ ہے. میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے, کوئی اچھا سا نام بتا دیں. بھائی اس طرح تو بہت سارے اچھے سے نام ہیں. ایسی صورت میں آپ 4-5 نام سلیکٹ کر کے دیا کریں کہ ان میں سے کوئی اچھا سا بتا. تو جب بھی کسی سے نام کا پوچھے نا تو آپ اس کو پہلے سے 4-5 نام بتائیں تاکہ میرا امتحان آسان ہو جائے. ورنہ میں بولوں گا یہ نام کہ نہیں, یہ والا نہیں, یہ نام یہ والا نہیں, یہ نام یہ والا نہیں, یہ تو بہت لمبا سلسلہ چلے گا. تو 4-5 نام آپ لوگ سلیکٹ کر لیں, ان میں سے میں ایک بچا دوں گا, یہ والا زیادہ اچھا ہے. عجیب عجیب نام آ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں یونیک نام ہونا چاہیے بس, جو کسی کا نہ ہو. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے بھائی میری بیٹی کے, میں نے کہا فاطمہ نام نہیں, فاطمہ تو سب کامن ہے, عائشہ بھی کامن ہے. میں نے کہا بہت سارے نام ان کو بتاتا رہا میں, نہیں جی یہ بھی کامن ہے. کہہ رہے یونیک سا بتاؤ, یونیک سا جو کسی کا نہ ہو. تو ٹینشن میں خود بھی نہ ہو, دوسرے کو بھی ٹینشن نہ دو. 4-5 نام سلیکٹ کر کے بتا دیا کرے, اس میں بتا دوں گا یہ نام زیادہ اچھا ہے. میرا نام محمد شراز ہے اور میں انڈیا سے آیا ہوں, میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. آج میں بہت مصروف ہوں. کہاں ہیں شراز بھائی؟ آپ بس مسافہ کر لیں آج, شاباش. تو میں مل نہیں سکتا, بس اتنا ہی مل سکتا ہوں کیونکہ مجھے بہت اسپیڈ میں نکلنا ہے. آپ کہاں کے ہیں؟ جی مراد آباد. انڈیا والوں کو ماشاءاللہ ویزے دھڑ دے رہا ہے پاکستان بہت انڈیا والوں کو پروٹوکول دیتا ہے, چاہے ہندو ہو مسلم ہو سب کو ویزے ملتے ہیں. آپ بھی انڈیا سے ہیں ماشاءاللہ. کہاں سے آئے؟ گجرات سے. گجرات کے لوگوں نے تو دین کی بڑی خدمت کی. آپ کہاں سے؟ گجرات سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پوری دنیا میں گجراتیوں کے مدرسے ہیں, جہاں بھی جاؤ گے نا آپ کو گجرات والے لوگوں کے مدارس نظر آئیں گے. اور خیریت سے واپسی کب ہے آپ؟ پرسوں واپس. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک کرے. پاکستان کیسا لگا؟ پہلے بھی آ چکے ہیں, پہلی بار آئے, کیسا لگا؟ کس لحاظ سے اچھا لگا پاکستان؟ جی رشتہ داروں کے لحاظ سے. تو وہ تو آپ کے رشتہ دار اچھے ہیں, ملنے تو آئے ہیں رشتہ داروں کے, لیکن میں پوچھ رہا ہوں پاکستان کیسا لگا؟ اخلاق سے متاثر ہوئے؟ لوگ تمیز سے بات کرتے ہیں, گالیاں والیاں, موین اختر کا پروگرام تو نہیں دیتے؟ اچھا, عزت بہت دیتے ہیں ماشاءاللہ. اور باقی آپ کو ایز کمپیئر ٹو انڈیا یہاں کے جو کھاتے پیتے لوگ نظر آئے آپ کو؟ یہ غربت میں ٹھٹرے ہوئے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو گیا. اچھا یہ بتائیں گٹر کے ڈھکن بند نظر آئے کھلے ہوئے نظر آئے ہیں؟ نہیں, آپ وہاں جا کے انڈیا والوں کو بتائیں گے نا پھر کہ یہ تھا. تو میں بھی سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اچھی بات پہنچے نا وہاں. جی میں ان سے کچھ پوچھ رہا ہوں کہ مجھ سے میری طبیعت پوچھ رہے ہیں. خیر ہے آپ کی طبیعت ٹھیک. پاکستان کیسا لگا بس یہ بتائیں, کس لحاظ سے اچھا لگا؟ 2 اور 2 4 کی طرح بتائیں, پوائنٹ بتائیں جلدی جلدی. پہلی بات, لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, نوٹ کر لو اپنی خوبیاں. دوسری بات, رہن سہن بہت اچھا ہے. یہ پھر مبہم باتیں شروع کر دی نا, رہن سہن یعنی گھر میں صفائی ستھرائی ہے یہاں لوگوں میں, یہ رہن سہن. تیسری بات, اور کیا اچھا لگا؟ مسجدیں آباد ہیں, مسجدیں آباد زیادہ. چوتھی بات, لوگ زیادہ دیندار نظر آئے بے دین نظر آئے؟ دیندار نظر آئے ماشاءاللہ. اور لوگ انڈین سے یہاں نفرت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. انڈیا والوں سے بھی کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. کوئی لسانیت عصبیت قوم پرستی نہیں, الحمدللہ. اچھا اور کوئی سوال پوچھ رہے لے لی. اچھا ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بسوں کا نظام, جہازوں میں بھی سفر کیا ہوگا آپ نے, اور لائٹ تو جاری ہے نا, اتنی لائٹ وہاں جاتی ہے؟ وہاں اتنی نہیں جاتی, لائٹ زیادہ جاتی ہے. بس یہاں سے برائیاں شروع ہو گئی ہیں, وہاں پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے چلیں, اللہ دی آپ کی عمر میں برکت ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. دلی علی میں سوال پڑھ لوں, بے حیائی سمجھنے کے لیے کیا کریں مفتی صاحب؟ شادی کریں جلدی سے, روزے رکھیں کثرت سے, سزا دیں اپنے آپ کو. حضرت میں 2 دفعہ لاہور سے حاضر ہوا تھا ملاقات کے لیے, نا آپ سفر پڑتے, ایک دفعہ میں ایمرجنسی میں نکاح پڑا پھر حاضر ہوا. آج 10 منٹ کی ملاقات بہت ضروری بات ہے, صرف 2 کرنی ہے. کون آیا بھائی لاہور سے؟ یار ایسا نہیں کرو, ایسا کرو گے تو کون آئے گا آپ بتاؤ, اس کو بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں. اچھا بیٹھے غور کر
کرتے ہیں آپ کی. مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں یہ کہ پیسے دے کر زنا کرنا کیسا ہے. میں نے مفتی الیاس گھومر صاحب کو نہیں کہ صحیح ہے, ہرگز صحیح نہیں, حرام ہے. انہوں نے بھی نہیں کہا کہ صحیح ہے, غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. مفتی الیاس گھومر صاحب نے صحیح نہیں کہا ہوگا, کچھ اور کہا ہوگا اس کو لوگوں نے. پیسے دے کے زنا کرنا بھی حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. مفتی صاحب مجھے آپ سے ملاقات کرنی میں کئی دفعہ گیا, میں آپ کو بہت دفعہ کہا پر آپ ملاقات نہیں کرتے. مجھے 10 منٹ میری. اچھا بھائی میرا نمبر یہ, میں ان سے بھائی یہ نمبر نوٹ کر لو, میں ان سے فون پہ رابطہ کر لوں گا کہ کیا کام ہے آپ کو. مفتی صاحب مولوی بنے یا ڈاکٹر بنے اس بارے میں رہنمائی فرمائے. کچھ لوگ مولوی بن جائیں, کچھ ڈاکٹر بن جائیں, دونوں ضرورت ہے. اب ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو مولوی کے پاس اڑ جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس. اگر سارے ہی مولوی بن جاتے ہیں تو علاج کون کرے گا, اور ساری ڈاکٹر بن جائیں گے تو آخرت کی باتیں آپ کو کون, آپ کے ساتھ کون کرے گا. لوگ کہتے ہیں مردوں کو کون نہلائے گا, تو مولوی کا صرف کام مردوں کو نہلانا نہیں ہے, تو بہت آپ نے اس کو. لوگ کہتے ہیں سارے شعبے ضروری ہیں. باقی یہ کہ ڈاکٹر تو ہول سیل کے حساب سے, اچھے مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہے, تو مولوی بنا دیا. کیونکہ ذہین بچہ اس کو بنائے مولوی. سب سے مکھنچو کو مولوی بنا رہے ہوتے ہیں جا کے, کسی کام کا نہیں ہوتا, چلو یار اس کو مدرسے میں ڈالو. ذہین ہونا اس کو بناؤ مولانا. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے چینل پر نماز کا عملی طریقہ بتائیں. انشاءاللہ بھائی یہ نوٹ کر لو, یہ اچھی سجیشن ہے. ہم نے چینل پہ نماز کا پورا طریقہ بتانا ہے. پہلے ضیاء-ال-حق کے دور میں ٹی وی میں پورا پروگرام آتا تھا, پورا نماز کا طریقہ بتایا جاتا تھا. ضیاء-ال-حق نے بڑے خاندانی کام کیے. میری جان پہچان میں جو دیندار لڑکیاں وہ مجھے پسند نہیں آ رہی, اور جو پسند آ رہی ہیں وہ دیندار نہیں ہیں. اب کیا کروں, پسند نہ آئے تو. آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے جس میں اٹریکشن بہت ہو, بے شک دین نہ ہو, تو 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے, یہ خوب سمجھ لو. اس کے بعد جب اگر آپ بھی ویسے ہی ہو تو پھر تو دیکھو براڈ مائنڈڈ آدمی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے بھائی, جیسے مرضی بچے پیدا ہوں نہ ہوں. آج کل لبرل عورتیں تو سب سے بڑا مسئلہ وہ بچے ہی نہیں پیدا کرتی. وہ ایک ہو گیا بس کافی ہے, غلطی سے دوسرا ہو گیا تو چلو برداشت ہو جائے گا, تیسرا نہیں تو آپ کو نسل نہیں دیتی. وہ دوسرا بڑا مسئلہ ان کے ساتھ ہے, آپ کے بچے نہ گھر میں نماز نہ روزہ, نہ بچیاں اسکارف نہیں لیں گی. آپ کے دماغ اگر دیندار ہے تو آپ ساری زندگی کڑ کے پاگل ہو جاؤ گے آپ. تو اس لیے جو خود دیندار ہے وہ دیکھے میں نے فیوچر اپنے گھر کا مستقبل میں ماحول میں کیسا چاہتا ہوں. کیا میں ایسا ماحول چاہتا ہوں کہ میری جوان بیٹی جب میرے سامنے آئے تو سر پہ چادر لے لیا کرے, میرے سامنے کم از کم پراپر ڈریس پہن کے بیٹھا کرے, وہ آپ جناب سے بات کیا کرے, وہ ٹھیک ہے نا. اس کو ڈراموں کا شوق, ڈراموں سے وہ بچتی ہو, صبح میں گھر میں جاؤں تو تھوڑی بہت تلاوت کا معمول ہو, ٹھیک ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پورا ریون کا اجتماع بنا دے گھر کے اندر آپ, اوکے یار ایسا تو بالکل ہی عجیب سا ہو جائے گا. بچے کارٹون بھی دیکھتے ہیں, ارطغرل بھی آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے, لیکن کم از کم یہ تو نہ ہو نا جب بیہودہ ڈرامے آ رہے ہیں تو تھوڑا بہت تو کچھ وقار نظر آئے نا. تو اگر یہ چاہتے ہو تو بھائی دیندار سے کرو, اور لا مسئلہ دینداروں میں بھی بہت خوبصورت مل جائیں گے آپ کو. اور اگر نہیں مل رہی تو بھائی دین کو ترجیح دو خوبصورتی پہ. دیکھو ایک ماہر کا بڑا اچھا مقولہ ہے کہ کتنی ہی خوبصورت لڑکی کیوں نہ ہو, وہ آپ کو خوبصورت اس وقت تک لگتی ہے جب تک وہ آپ کی بیوی نہیں ہے. جیسے ہی وہ آپ کی بیوی بن گئی تو آپ کو اس کے علاوہ دنیا کی ہر عورت خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گی. یہ انسان کی نفسیات ہے. جو چیز نہیں ہوتی وہ کروڑوں کی ہے, جو ہو گئی تو اس کو 2 ٹکے کی نہیں رہتی انسان کے. پھر اس کی ویلیو جب آئے گی جب اس کو اللہ نہ کرے چھوڑ دیا آپ نے, طلاق دینے کے بعد پھر لوگ پچھتا رہے, ابے یار اتنی خوبصورت بیوی. ایک صاحب نے ایسا ہی کیا, خوبصورت بیوی تھی, طلاق دے دی, ان کو سمجھ میں نہیں آتی, بد اخلاق تھی. پھر جب لے کر آئے تو وہ جو بہت اچھی لگ رہی تھی, جب لے کر آئے تو کہہ رہے ہیں یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی, مجھے وہ والی یاد آ رہی ہے. تو یہ انسان کی, آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب کالج جاتے تھے نا, ہمارے دوست پینٹ بہت خریدتے تھے شوق سے پینٹ, تو وہ جیسے ہی بہت 1 گھنٹہ تحقیق کے بعد ایک پینٹ خریدی بڑی خوبصورت, وہ یار یہ بڑی جچے گی. جیسی مارکیٹ میں گئے ہیں اب ساری پینٹیں اس سے اچھی نظر آنا شروع. یہ انسان کی, خواتین کو دیکھ لو نا, جو خرید لیا تو اب وہ اچھا نہیں لگ رہا, باقی سب اچھا لگ رہا ہے. تو یہ انسان کی نیچر ہے. تو یہ خوبصورتی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو بالکل ویلیو نہ دیں, لیکن میرے بھائی اس کو اتنی ویلیو دیں جتنی دینی چاہیے. سب سے پہلے دین ہے, آپ کی نسل برباد ہو جائے گی, پٹو گے میرے سامنے جو صبح. اور خواتین کو بھی کہتا ہوں لبرل لوگوں کو تلاش نہ کریں, دیندار آدمی تلاش کریں. خواتین کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے, بالکل آزاد خیال آدمی ہو, براڈ مائنڈ قسم کا, پردے کی بالکل پابندی, مجھے پردہ بالکل بھی پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی روک ٹوک نہیں, جہاں جاؤں انجوائے کروں. تو جب اس طرح کا آدمی آپ کی لائف میں آئے گا تو وہ بھی تمام پابندیوں سے آزاد. پھر وہ کسی انٹی سے ہنس کے بات کر رہا ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہونے کی اجازت نہیں. کہہ گئے گھٹیا سوچ والی عورت وہ ایسے کرے, گھنٹوں فون پہ بات کرے گا. دیندار آدمی تو کسی لڑکی سے بات کرے گا بھی تو ستار بھائی نام رکھ کے بات کرے گا, اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو کم از کم آئی ڈی چینج کر. لیکن جو آپ کا لبرل میاں جب بات کرے گا نا تو جو لڑکی کا نام ہوگا اسی نام سے گرل فرینڈ کہہ کے بات کرے گا. وہ کیا ہو گیا, میری اسٹوڈنٹ ہے, میری کلاس فیلو ہے, ہم تو سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے, ٹھیک ہے شادی تم سے ہے, دوستی اس سے, دوستی ہے
اور بہت لبرل ہوگا تو کہے گا شادی تم سے, کام ادھر چلا رہا ہوں میں, تو کیا ہو گیا اس میں, بہت ہی, وہ تو لبرل پنے کے درجات ہیں نا, لبرل پنے کے درجات ہیں. لبرل پن جو ہے نا ایک گھٹیا قسم کا لبرل پنا ہوتا ہے. یہ گھٹیا لبرل پنا ہے کہ بیگم ٹھیک ہے وائف تم میری ہو, فرینڈ شپ تمہاری کسی سے بھی ہو سکتی ہے. یہ اس زمانے میں بہت ہی گھٹیا قسم کے لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے دوست ہیں, فرینڈ ہیں, لیکن تعلق تمہارا بہرحال مجھ سے, ہم دونوں میاں بیوی ہیں. یہ اب لبرل لوگ یہ کیا ہے, گھٹیا والا, نیچ قسم کے. اب اس سے اوپر کی چیزیں آ رہی ہے مارکیٹ میں, اب میں نہیں جانا چاہتا وہاں تک, صحیح ہے نا. تو میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے, بھائی ہم نے شادی کی میاں کے, تو لڑکیوں سے اتنے تعلقات ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ جب دیندار کا پتہ چلا ہوگا, بہت سے داڑیوں والے آئیں گے, تبلیغ جماعت والے آئیں گے, آپ نے تو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا ہمیں ملا ٹائپ کا نہیں چاہیے. یعنی ہاں ہم نے تو یہ کہا تھا, ہم نے کہا ملا ٹائپ کا نہیں ہے. تو اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف داڑھی پگڑی کافی نہیں ہوتی, بہت سے جو ہے نا وہ داڑھی کے روپ میں بڑے بہت ہی بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے نہیں کہیں دے دیا کریں, اصل دیکھیں دین کو فالو کتنا کر رہا ہے یہ.